رات کے تقریباً 10 بج رہے تھے۔ شہر کے ایک پرسکون محلے میں واقع 2 منزلہ گھر روشنیوں سے جگمگا رہا تھا۔ باہر سے دیکھنے والا یہی سمجھتا تھا کہ اس گھر میں رہنے والے لوگ دنیا کے سب سے خوش نصیب افراد ہیں، مگر حقیقت ہمیشہ بند دروازوں کے پیچھے سانس لیتی ہے۔ اس گھر کا سربراہ حاجی سلیم تھا، جس کی عمر 70 برس سے تجاوز کر چکی تھی۔ سفید داڑھی، کمزور جسم اور چہرے پر برسوں کی محنت کے نشانات صاف دکھائی دیتے تھے۔ بیوی کو دنیا سے گئے 5 سال ہو چکے تھے، مگر اس نے کبھی دوسری شادی کا سوچا بھی نہیں تھا۔ اس کی پوری زندگی اپنے اکلوتے بیٹے وقاص اور اس کے خاندان کے گرد گھومتی تھی۔ وقاص ایک نجی کمپنی میں ملازمت کرتا تھا۔ صبح سویرے گھر سے نکل جاتا اور اکثر رات گئے واپس آتا۔ اس کی بیوی ثنا بظاہر بہت خوش اخلاق اور خدمت گزار نظر آتی تھی۔ محلے کی عورتیں اس کی تعریف کرتے نہیں تھکتی تھی کہ وہ اپنے سسر کا بھی اتنا خیال رکھتی ہے جسے سگا باپ ہو، لیکن گھر کے 4 دیواری کے اندر اس کا رویہ بالکل مختلف تھا۔ وہ حاجی سلیم سے ضرورت کے مطابق ہی بات کرتی، کبھی کبھی کھانا بھی تاخیر سے دیتی، مگر اتنی صفائی سے اپنا رویہ بدل لیتی کہ کسی کو اس پر شک نہ ہوتا۔ حاجی سلیم ان سب باتوں کو خاموشی سے برداشت کر لیتا۔ وہ ہمیشہ یہی سوچتا کہ اگر اس نے بیٹے سے کوئی شکایت کی تو اس کا گھر بکھر جائے گا۔ وہ اکثر اپنی مرحومہ بیوی کی تصویر کے سامنے بیٹھ کر آہستہ آواز میں کہتا، دیکھو زبیدہ، میں نے تم سے وعدہ کیا تھا کہ ہمارے بیٹوں کا گھر ہمیشہ آباد رکھوں گا، چاہے مجھے کتنا ہی دکھ کیوں نہ سہنا پڑے۔ میں اس گھر کی خوشیاں خراب نہیں ہونے دوں گا۔ گھر میں ایک 6 سالہ پوتا حمزہ بھی تھا۔ وہی حاجی سلیم کی زندگی کی سب سے بڑی خوشی تھا۔ اسکول سے آتے ہی سیدھا دادا کے کمرے میں جاتا، ان کے ساتھ بیٹھ کر کہانیاں سنتا اور ہنستے کھیلتے اپنا آدھا دن گزار دیتا۔ بچے کی معصوم محبت ہی وہ سہارا تھی جس نے اس بوڑھے باپ کو تنہائی میں جینے کا حوصلہ دے رکھا تھا۔ لیکن ثنا کو یہ بات بھی پسند نہیں تھی۔ اسے لگتا تھا کہ اس کا بیٹا دادا سے زیادہ مانوس ہوتا جا رہا ہے، اور وہ اکثر کسی نہ کسی بہانے حمزہ کو وہاں سے اٹھا لے جاتے۔ ان دنوں گھر کا ماحول عجیب سا ہو گیا تھا۔ وقاص دفتر کی پریشانی میں الجھا رہتا، ثنا ہر وقت کسی نہ کسی بات پر چڑچڑی دکھائی دیتی، اور حاجی سلیم پہلے سے زیادہ خاموش ہو گئے تھے۔ انہیں محسوس ہونے لگا تھا کہ اس گھر میں رہتے ہوئے بھی وہ جیسے ایک اجنبی بن چکے ہیں، مگر پھر بھی ہر نماز کے بعد وہ یہی دعا کرتے، یا اللہ میرے بچوں کے درمیان محبت قائم رکھنا، میری وجہ سے کبھی اس گھر میں اختلاف نہ ہو۔ انہیں کیا معلوم تھا کہ قسمت ان کے لیے ایسا امتحان لکھ چکی ہے جس کا تصور بھی انہوں نے کبھی نہیں کیا تھا، اور آنے والی چند راتوں میں کسی گھر کی دیواریں ایک ایسے الزام کی گواہ بننے والی تھی جو نہ صرف ایک باپ کی عزت تھی بلکہ پورے خاندان کی بنیادیں ہلا کر رکھ دے گا۔ اگلے چند دن معمول کے مطابق گزرے، مگر حاجی سلیم کو محسوس ہونے لگا تھا کہ گھر کی فضا پہلے جیسی نہیں رہی۔ ثنا کا رویہ ہر گزرتے دن کے ساتھ زیادہ سختی ہوتا جا رہا تھا۔ کبھی وہ کھانا دیر سے دیتی، کبھی یہ کہہ کر ٹال دیتی کہ ابا جی ذرا انتظار کر لیجئے، پہلے وقاص آ جائے۔ حاجی سلیم خاموشی سے پانی پی کر دوبارہ اپنے کمرے میں چلے جاتے۔ انہیں بھوک سے زیادہ اس بات کا دکھ ہوتا تھا کہ جس گھر کو بنانے کے لیے انہوں نے پوری جوانی کھپا دی، آج اسی گھر میں وہ خود بوجھ محسوس کیے جا رہے تھے۔ ایک شام وقاص دفتر سے واپس آیا تو اس نے دیکھا کہ اس کا باپ صحن میں ٹوٹی ہوئی کرسی پر خاموش بیٹھا آسمان کی طرف دیکھ رہا تھا۔ وہ ان کے پاس آیا اور محبت سے بولا، ابا طبیعت تو ٹھیک ہے نا؟ حاجی سلیم نے فوراً اپنے چہرے پر مسکراہٹ سجا لی۔ ہاں بیٹا، بس ذرا تھکن ہے، عمر بھی تو ہو گئی ہے۔ وقاص مطمئن ہو کر اندر چلا گیا، لیکن اس نے یہ نہ دیکھا کہ اس کے جاتے ہی اس کے باپ کی آنکھوں میں نمی اتر آئی تھی۔ ثنا اندر بیٹھی اپنے موبائل پر کسی سے دھیمی آواز میں بات کر رہے تھے۔ جیسے ہی وقاص کمرے میں داخل ہوا، اس نے فوراً فون بند کر دیا اور مسکرا کر چائے بنانے چلی گئی۔ وقاص نے کبھی اس بات پر غور ہی نہیں کیا کہ پچھلے کچھ ہفتوں سے اس کی بیوی اکثر کسی نہ کسی چھپ کر بات کرتی ہے۔ حاجی سلیم نے 1-2 مرتبہ یہ منظر دیکھا بھی تھا، مگر انہوں نے دل ہی دل میں سوچا شاید اپنی ماں یا بہن سے بات کرتی ہوگی، مجھے کسی کی نجی زندگی میں دخل نہیں دینا چاہیے۔ ادھر محلے میں بھی ایک عجیب سی سرگوشی چل رہی تھی۔ کچھ لوگ کہہ رہے تھے کہ ثنا اکثر اپنے میکے جا کر گھنٹوں بیٹھی ہے اور واپس آ کر کافی پریشان دکھائی دیتی ہے۔
مگر کسی نے ان باتوں کو زیادہ اہمیت نہیں دی۔ سب یہی سمجھتے تھے کہ ہر گھر میں چھوٹے موٹے مسائل ہوتے رہتے ہیں۔ اس رات کھانے کی میز پر بھی خاموشی چھائی رہی۔ حمزہ حسب معمول دادا کے ساتھ بیٹھنے لگا تو ثنا نے خدرے سخت لہجے میں کہا، حمزہ آج تم اپنے ابو کے ساتھ کھانا کھاؤ، ہر وقت دادا کے ساتھ رہنا ضروری نہیں۔ بچے نے معصوم نظروں سے دادا کی طرف دیکھا مگر کچھ کہے بغیر اپنے باپ کے پاس جا بیٹھا۔ حاجی سلیم نے زبردستی مسکرا کر نوالا منہ میں رکھا لیکن وہ نوالا ان کے گلے سے بمشکل اترا۔ اسی رات سونے سے پہلے حاجی سلیم نے وضو کیا تو نفل ادا کیے اور کافی دیر تک دعا مانگتے رہے۔ ان کے دل پر ایک عجیب سا بوجھ تھا، جیسے کوئی اندیکھی آندھی اس گھر کی طرف بڑھ رہی ہو۔ انہیں بار بار یوں محسوس ہو رہا تھا کہ آنے والی رات معمول کی رات نہیں ہوگی، مگر وہ یہ نہیں جانتے تھے کہ چند گھنٹوں بعد صرف ایک لمحے کا واقعہ ان کی پوری زندگی کو ایسی آزمائش میں ڈھکیل دے گا جہاں سچ بولنے والا بھی خود کو بے بس محسوس کرنے لگتا ہے۔ رات کے تقریباً 1:30 بج رہے تھے۔ پورا گھر گہری نیند میں ڈوبا ہوا تھا۔ باہر ہلکی ہلکی ہوا چل رہی تھی اور دور کہیں کتوں کی بھونکنے کی آواز خاموشی کو مزید گہرا کر رہی تھی۔ حاجی سلیم کی آنکھ اچانک کھل گئی۔ عمر کے اس حصے میں انہیں اکثر رات کے وقت پیاس لگ جاتی تھی۔ انہوں نے آہستہ سے بستر چھوڑا تاکہ کسی کی نیند خراب نہ ہو۔ گھٹنوں میں درد ہونے کی وجہ سے وہ دیوار کا سہارا لیتے ہوئے کمرے سے باہر نکلے اور دھیرے دھیرے کچن کی طرف بڑھنے لگے۔ گھر میں مکمل اندھیرا تھا، صرف برآمدے میں لگی مدھم روشنی جل رہی تھی۔ حاجی سلیم نے جیسے ہی کچن کی دروازے کے قریب قدم رکھا، انہیں محسوس ہوا کہ کسی کمرے کا دروازہ آہستہ سے کھلا۔ انہوں نے پلٹ کر دیکھنا بھی مناسب نہ سمجھا۔ ان کا سارا دھیان صرف ایک گلاس پانی پر تھا۔ وہ کچن میں داخل ہوئے، جگ اٹھایا اور کانپتے ہاتھوں سے گلاس میں پانی ڈالنے لگے۔ اسی لمحے انہیں اپنے پیچھے کسی کے قدموں کی ہلکی سی آہٹ سنائی تھی۔ انہوں نے مڑ کر دیکھا تو سامنے ثنا کھڑی تھی۔ اس کے چہرے پر ایسے تاثرات تھے جنہیں دیکھ کر حاجی سلیم خود بھی حیران رہ گئے۔ بیٹی تم جاگ رہی ہو؟ انہوں نے نرمی سے پوچھا۔ ثنا نے کوئی جواب نہیں دیا۔ چند لمحوں تک وہ خاموشی سے انہیں دیکھتی رہی، پھر اچانک تیزی سے اپنے کمرے کی طرف پلٹی۔ حاجی سلیم کو سمجھ ہی نہ سکے کہ آخر ہوا کیا ہے۔ انہوں نے دوبارہ پانی کا گلاس اٹھایا ہی تھا کہ اگلے ہی لمحے پورا گھر ایک دل دہلا دینے والی چیخ سے گونج اٹھا۔ وقاص بچاؤ، جلدی آؤ۔ حاجی سلیم کے ہاتھ سے گلاس ٹوٹ کر زمین پر گر گیا۔ شیشے کی ٹوٹنے کی آواز کے ساتھ ہی وقاص اپنے کمرے سے گھبرا کر باہر نکلا، جبکہ حمزہ بھی روتا ہوا جا گیا۔ چند ہی لمحوں میں گھر کا سکون خوفناک شور میں بدل چکا تھا اور حاجی سلیم ابھی تک یہ سمجھنے کی کوشش کر رہے تھے کہ آخر اچانک ایسا کیا ہو گیا ہے۔ وقاص گھبراہٹ کے عالم میں دوڑتا ہوا اپنی بیوی کے پاس پہنچا۔ ثنا بری طرح کانپ رہی تھی۔ اس کے چہرے پر خوف کے آثار نمایاں تھے، آنکھوں سے آنسو بہہ رہے تھے اور وہ مسلسل اپنے دوپٹے کو مضبوطی سے سینے کی گرتے لٹکے ہوئے تھی۔ وقاص نے بے چینی سے اس کے کندھے پکڑ کر پوچھا، ثنا کیا ہوا؟ آخر بات کیا ہے؟ تم اس طرح کیوں چیخ رہی ہو؟ ثنا نے چند لمحے سر جھکائے رکھا، جیسے وہ کچھ کہنے کی ہمت جمع کر رہی ہو۔ پھر وہ سسکیوں کے درمیان بولی، میں پانی لینے کے لیے کچن کی طرف جا رہی تھی۔ اچانک دیکھا کہ ابا جی بھی وہاں موجود تھے۔ پہلے تو میں نے سمجھا وہ واقعی پانی پینے آئے ہیں، لیکن جیسے ہی میں واپس مڑنے لگی انہوں نے میرے قریب آنے کی کوشش کی۔ اتنا کہہ کر وہ زور زور سے رونے لگی اور اپنا چہرہ دونوں ہاتھوں میں چھپا لیا۔ یہ الفاظ سنتے ہی وقاص کے قدموں تلے زمین نکل گئی۔ اس نے بے یقینی سے اپنے باپ کی طرف دیکھا جو چند قدم کے فاصلے پر کھڑے مسلسل نہیں بیٹا ایسا کچھ نہیں کہنے کی کوشش کر رہے تھے، مگر ان کی آواز اتنی کمزور تھی کہ شور و گل میں دب کر رہ گئی۔ وقاص نے غصے سے چیخ کر کہا، ابا ثنا کیا کہہ رہی ہے؟ آپ خاموش کیوں ہیں؟ جواب دیجیے۔ حاجی سلیم کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ انہوں نے کپ کپاتی آواز میں کہا، بیٹا اللہ کی قسم میں صرف پانی پینے آیا تھا، میں نے تمہاری بیوی سے ایک لفظ تک نہیں کہا۔ وہ خود وہاں آئی تھی، پھر اچانک واپس چلی گئی۔ مجھے تو ابھی تک سمجھ نہیں آ رہا کہ یہ سب کیا ہو رہا ہے۔ لیکن ثنا نے روتے ہوئے فوراً بات کر دی، دیکھا وقاص اب بھی یہ انکار کر رہے ہیں۔ اگر میں چیخ نہ مارتی تو نہ جانے آج میرے ساتھ کیا ہو جاتا۔ میں نے تو انہیں ہمیشہ باپ کا درجہ دیا، مگر انہوں نے میری عزت ہی خطرے میں ڈال دی۔ ثنا کی آواز اتنی بلند تھی
کہ پڑوس کے 2 گھروں کی بتیاں بھی جل اٹھی۔ چند ہی منٹوں میں دروازے پر دستک ہونے لگی۔ وقاص نے دروازہ کھولا تو سامنے محلے کے کئی لوگ کھڑے تھے۔ سب پریشان تھے کہ آدھی رات کو آخر ہوا کیا ہے۔ ایک بزرگ نے نرمی سے پوچھا، بیٹا خیریت تو ہے؟ کتنا شور کیوں مچا ہوا ہے؟ وقاص کچھ کہنے ہی والا تھا کہ ثنا خود روتی ہوئی باہر آ گئی۔ اس نے لوگوں کے سامنے بھی وہی الزام دہرا دیا۔ میں نے کبھی خواب میں بھی نہیں سوچا تھا کہ میرے اپنے سسر میرے ساتھ ایسے حرکت کریں گے۔ یہ سنتے ہی پورا محلہ سکتے میں آ گیا۔ عورتوں نے فوراً ثنا کو گلے لگا لیا، جبکہ مرد حیرت اور غصے سے حاجی سلیم کو دیکھنے لگے۔ کسی نے کہا، افسوس، بڑھاپے میں یہ دن بھی دیکھنا تھا۔ دوسرا بولا، ہم تو انہیں بہت نیک سمجھتے تھے۔ تیسرا غصے میں آگے بڑھا، مگر محلے کے ایک بزرگ نے اسے روک لیا اور کہا، قانون کو اپنا کام کرنے دو۔ حاجی سلیم بار بار ہاتھ جوڑ کر صرف ایک ہی بات کہہ رہے تھے، خدا کے لیے میری بات سن لو، میں بے قصور ہوں، میں نے کوئی گناہ نہیں کیا، میں تو صرف پانی پینے آیا تھا۔ اللہ کو حاضر ناظر جان کر کہتا ہوں، میں نے اپنی بہو کی طرف غلط نظر سے بھی کبھی نہیں دیکھا۔ مگر اس وقت کوئی ان کی بات سننے کو تیار نہیں تھا۔ لوگوں کے ذہنوں میں ثنا کے آنسو اور اس کی چیخیں ہی سچ بن چکی تھی۔ وقاص بھی شدید ذہنی صدمے میں تھا۔ ایک طرف وہ اپنے باپ کو دیکھ رہا تھا جس نے ساری زندگی اس پر اپنی خوشیاں قربان کر دی، اور دوسری طرف اس کی بیوی تھی جو رو رو کر انصاف کی دہائی دے رہی تھی۔ اس کا دل 2 حصوں میں بٹ چکا تھا۔ اتنے میں کسی پڑوسی نے پولیس کو فون کر دیا۔ تقریباً 15 منٹ بعد پولیس کی گاڑی گھر کے باہر آ کر رکی۔ 2 اہلکار اور ایک سب انسپکٹر اندر داخل ہوئے۔ انہوں نے سب سے پہلے گھر والوں کو خاموش کیا اور ایک ایک کر کے سب کی بات سننے لگے۔ ثنا نے روتے ہوئے اپنے بیان دیا۔ وقاص خاموش کھڑا رہا، جبکہ حاجی سلیم مسلسل یہی کہتے رہے کہ وہ بے گناہ ہے۔ سب انسپکٹر نے چند لمحے خاموش رہ کر حاجی سلیم کی طرف دیکھا۔ ان کے چہرے پر خوف ضرور تھا، مگر آنکھوں میں ایک عجیب سی بے بسی اور سچائی بھی جھلک رہی تھی۔ آفیسر نے دل ہی دل میں فیصلہ کیا کہ معاملہ اتنا سادہ نہیں جتنا پہلی نظر میں دکھائی دے رہا ہے، لیکن حالات ایسے تھے کہ قانونی کارروائی کرنا بھی ضروری تھا۔ آخرکار اس نے سپاہیوں کو اشارہ کیا۔ ایک سپاہی آگے بڑھا اور بولا، حاجی صاحب، ہمیں افسوس ہے لیکن آپ کو ہمارے ساتھ تھانے چلنا ہوگا۔ یہ سنتے ہی حاجی سلیم کی ٹانگیں جیسے جواب دی گئی۔ انہوں نے ایک بار اپنے بیٹے کی طرف دیکھا۔ شاید اسے یقین تھا کہ وقاص آگے بڑھ کر کہے گا، میرے باپ کو کہیں نہیں لے جایا جائے گا، مگر وقاص نظریں جھکائے خاموشی کھڑا تھا، اور یہی خاموشی حاجی سلیم کے دل پر سب سے گہرا وار ثابت ہوئی۔ پولیس کی گاڑی جیسے ہی تھانے کے شہر میں داخل ہوئی، حاجی سلیم نے ایک لمبی سانس لی۔ ان کی آنکھوں سے آنسو مسلسل بہہ رہے تھے، مگر انہوں نے ایک لفظ بھی شکایت کا نہ کیا۔ سپاہی انہیں گاڑی سے اتار کر اندر لے گئے۔ تھانے میں موجود چند اہلکار حیرت سے اس سفید ریش بزرگ کو دیکھ رہے تھے۔ کسی کو یقین نہیں آ رہا تھا کہ اس عمر کا شخص اتنے سنگین الزام میں گرفتار ہو کر آیا ہے۔ ڈیوٹی آفیسر نے رسمی کارروائی شروع کی۔ نام، عمر اور پتہ لکھا، پھر ایک نظر حاجی سلیم پر ڈالی۔ حاجی سلیم، اگر آپ بے قصور ہیں تو سچ ضرور سامنے آئے گا، لیکن ہمیں قانون کے مطابق کارروائی کرنی ہوگی۔ حاجی سلیم نے تھکے ہوئے لہجے میں صرف اتنا کہا، بیٹا مجھے قانون سے کوئی شکایت نہیں، مجھے تو اپنے نصیب سے شکایت ہے۔ اسی دوران سب انسپکٹر آصف بھی اپنے کمرے میں جا بیٹھا۔ وہ کئی برسوں سے پولیس میں تھا اور اس نے بے شمار مقدمات دیکھے تھے۔ اسے معلوم تھا کہ ہر رونے والا سچا نہیں ہوتا اور ہر خاموش رہنے والا مجرم نہیں ہوتا۔ ثنا کے بیان میں کچھ باتیں ایسی تھی جو اس کے ذہن میں بار بار گھوم رہی تھی۔ اس نے اپنی ڈائری کھولی اور دونوں فریقوں کے بیانات دوبارہ پڑھنے لگا۔ پھر اس نے ایک سپاہی کو بلایا اور کہا، کل صبح سب سے پہلے گھر کا دوبارہ معائنہ کریں گے۔ آس پاس کے لوگوں سے الگ الگ بات ہوگی، جلدی میں کوئی نتیجہ نہیں نکالنا۔ ادھر گھر میں قیامت کا سما تھا۔ محلے کی عورتیں ثنا کی گرتے بیٹھی اسے دلاسا دے رہی تھی۔ ہر آنے والا اسی سے ہمدردی جتا رہا تھا۔ کوئی کہتا، بیٹی تم نے ہمت دکھائی، ورنہ اکثر عورتیں خاموش رہ جاتی ہیں۔ کوئی دوسرے انداز میں حاجی سلیم کو برا بھلا کہہ رہا تھا۔ ثنا ہر بات پر آنسو بہا دیتی، مگر اس کے دل میں ایک عجیب سے بے چینی بھی پیدا ہونے لگی تھی۔ وہ بار بار دروازے کی طرف دیکھتی، جیسے کسی بات کا خوف اسے اندر ہی اندر کھائے جا رہا ہو۔ وقاص اپنے کمرے میں اکیلے بیٹھا تھا۔
اس کے سامنے بچپن کی بے شمار تصویریں گھوم رہی تھی۔ اسے یاد آیا جب وہ بیمار پڑا تھا تو اس کے باپ نے 3 راتیں جاگ کر اس کی خدمت کی تھی۔ جب کالج کی فیس دینے کے پیسے نہیں تھے تو حاجی سلیم نے اپنی مرحوم بیوی کے آخری زیور بھی بیچ دیے تھے۔ وہ یادیں اسے اپنے باپ کی بے گناہی کی طرف کھینچ رہی تھی، جبکہ ثنا کے آنسو اسے خاموش رہنے پر مجبور کر رہے تھے۔ اس کی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ آخر کس پر یقین کرے۔ اگلی صبح سب انسپکٹر آصف دوبارہ اس گھر پہنچا۔ اس نے سب سے پہلے کچن، برآمدے اور آس پاس کی جگہ کو غور سے دیکھا، پھر گھر کے ہر فرد سے الگ الگ سوالات کیے۔ حیرت کی بات یہ تھی کہ ہر شخص نے واقعے کے بارے میں صرف وہی بتایا جو ثنا نے انہیں بتایا تھا۔ کسی نے اپنی آنکھوں سے کچھ نہیں دیکھا تھا۔ آفیسر نے یہ بات فوراً نوٹ کر لی۔ اس کے بعد وہ محلے کے چند بزرگوں سے ملا۔ سب نے حاجی سلیم کی تعریف کی۔ ایک بزرگ نے کہا، ہم انہیں 30 سال سے جانتے ہیں، کبھی کسی عورت کی طرف اونچی نظر سے نہیں دیکھا۔ ایک اور پڑوسی بولا، وہ تو مسجد سے گھر اور گھر سے مسجد جانے والے آدمی ہیں۔ یہ سب سن کر آصف مزید سوچ میں پڑ گیا۔ واپس تھانے پہنچ کر اس نے حاجی سلیم کو اپنے کمرے میں بلوایا۔ اس نے نرم لہجے میں کہا، حاجی صاحب، میں آپ سے صرف ایک بات جاننا چاہتا ہوں۔ اگر آپ بے قصور ہیں تو مجھے پوری سچائی بتائیں۔ اس رات ایسا کیا ہوا تھا؟ کوئی بھی چھوٹی سے چھوٹی بات مت چھپائے۔ حاجی سلیم نے کچھ لمحے خاموش رہ کر آنکھیں بند کی، پھر آہستہ سے بولے، بیٹا، اس رات میں صرف پانی پینے گیا تھا، لیکن ایک ایسی چیز میری نظر سے گزری تھی جس پر اس وقت میں نے دھیان نہیں دیا۔ شاید وہی بات آج میری زندگی بچا سکتی ہے، مگر مجھے ابھی بھی یقین نہیں آ رہا کہ میری اپنی بہو میرے ساتھ ایسا کیوں کرے گی۔ یہ کہتے ہوئے انہوں نے اپنی قمیض کی جیب پر ہاتھ رکھا، جیسے وہاں کوئی ایسی چیز محفوظ ہو جسے وہ اب تک کسی کو دکھانا نہیں چاہتے تھے، مگر انہوں نے فوراً وہ چیز باہر نہیں نکالی۔ پہلے انہوں نے ایک بار پھر آسمان کی طرف دیکھا اور دھیمی آواز میں کہا، یا اللہ، اگر یہی وقت ہے تو اب سچ کو ظاہر فرما۔ حاجی سلیم کی بات سن کر سب انسپکٹر آصف چند لمحوں تک خاموش بیٹھا رہا۔ اس نے محسوس کیا کہ اس بوڑھے شخص کی آواز میں خوف ضرور ہے، مگر جھوٹ بولنے والوں جیسی گھبراہٹ نہیں۔ اس نے کرسی سے ذرا آگے ہوتے ہوئے نرمی سے کہا، حاجی صاحب، اگر آپ کے پاس کوئی ایسی بات یا کوئی ثبوت ہے جو حقیقت تک پہنچنے میں مدد دے سکتا ہے تو اب اسے چھپانے کا وقت نہیں۔ ایک بے گناہ کو سزا مل جائے یا ایک مجرم بچ جائے، دونوں صورت قانون کے لیے نقصان دہ ہے۔ حاجی سلیم نے گہری سانس لیا اور آہستہ سے اپنی قمیض کی اوپری جیب پر ہاتھ رکھا۔ ان کے ہاتھ اتنے کانپ رہے تھے کہ جیب میں رکھا ہوا چھوٹا سا کاغذ بھی صحیح طرح باہر نہ نکل سکا۔ سب انسپکٹر نے فوراً پانی کا گلاس ان کی طرف بڑھایا۔ چند گھونٹ پانی پینے کے بعد حاجی سلیم نے جیب سے ایک طے کیا ہوا پرچہ نکالا اور میز پر رکھ دیا۔ آصف نے حیرت سے اسے کھولا۔ وہ کسی ہاسپٹل کی رپورٹ نہیں تھی، نہ کوئی خط اور نہ ہی کوئی وصیت۔ وہ ایک چھوٹی سی رسید تھی جس پر ایک 24 گھنٹے کھلے رہنے والے میڈیکل اسٹور کا نام اور وقت درج تھا۔ آصف نے رسید کو غور سے دیکھا۔ اس پر رات 1:22 کا وقت لکھا تھا اور ساتھ ہی بزرگوں کے لیے استعمال ہونے والی شوگر کی دوا اور درد کم کرنے والی گولیوں کا اندراج تھا۔ آصف نے حیرانی سے پوچھا، یہ رسید آپ کے پاس کیسے آئی؟ حاجی سلیم نے دھیرے سے جواب دیا، رات سونے سے پہلے میری دوا ختم ہو گئی تھی۔ محلے کے ایک لڑکے کو میں نے پیسے دے کر میڈیکل اسٹور بھیجا تھا۔ وہ رات گئے دوا دے گیا۔ میں نے رسید جیب میں رکھ لی تھی تاکہ صبح حساب کر سکوں۔ دوا کھانے کے بعد مجھے بہت پیاس لگی، اس لیے میں پانی پینے کچن گیا تھا۔ اگر میرا ارادہ غلط ہوتا تو میں دوا کھا کر سیدھا اپنے کمرے میں کیوں جاتا؟ یہ بات سن کر آصف فوراً چونک گیا۔ اس نے رسید دوبارہ دیکھی۔ وقت واقعی وہی تھا جو واقعے سے چند منٹ پہلے کا بنتا تھا۔ اس نے فوراً اپنے ایک اہلکار کو حکم دیا، اس میڈیکل اسٹور پر جاؤ، معلوم کرو یہ رسید اصلی ہے یا نہیں، اور اگر وہاں CCTV لگا ہے تو اس وقت کی ریکارڈنگ بھی لے کر آؤ۔ چند گھنٹوں بعد اہلکار واپس آیا۔ اس کے ہاتھ میں ایک پین ڈرائیو اور دکان کے مالک کی تحریری بیان تھا۔ دکان کے مالک نے تصدیق کی تھی کہ حاجی سلیم نے واقعی رات گئے دوا منگوائی تھی۔ CCTV میں محلے کا ایک لڑکا دوا لیتا اور چند منٹ بعد حاجی سلیم کے گھر کی طرف جاتا بھی نظر آ رہا تھا۔ آصف کے ذہن میں اب ایک نیا سوال پیدا ہو چکا تھا۔ اگر حاجی سلیم واقعی دوا کھا کر پانی پینے گئے تھے تو ثنا نے اتنا بڑا الزام کیوں لگایا؟
اس نے فوراً ثنا وقاص اور محلے کے اس لڑکے کو دوبارہ تھانے بلانے کا فیصلہ کیا، اور وہ صرف الزام نہیں سننا چاہتا تھا بلکہ ہر بات کو ثبوت کے ساتھ پرکھنا چاہتا تھا۔ ادھر ثنا کو جب پولیس کی طرف سے دوبارہ تھانے آنے کا پیغام ملا تو اس کے چہرے کا رنگ بدل گیا۔ وہ بار بار وقاص سے پوچھنے لگی، اچانک دوبارہ کیوں بلا رہے ہیں؟ کیا کوئی نئی بات سامنے آئی ہے؟ وقاص نے بھی پہلی بار محسوس کیا کہ ثنا معمول سے زیادہ گھبرائی ہوئی ہے۔ اس نے آہستہ سے کہا، اگر ہم سچے ہیں تو ڈرنے کی کیا بات ہے؟ یہ جملہ سن کر ثنا کے ماتھے پر پسینے کے قطرے نمودار ہو گئے۔ اس نے نظریں جھکا لی، جبکہ دوسری طرف سے سب انسپکٹر آصف اپنی میز پر رکھی وہ رسید دیکھ رہا تھا۔ اسے محسوس ہو رہا تھا کہ سچ کی ڈور اب اس کے ہاتھ لگ چکی ہے، مگر ابھی ایک آخری گرہ کھلنا باقی تھی، اور وہ گرہ کھلتے ہی پورا معاملہ ایک بالکل مختلف رخ اختیار کرنے والا تھا۔ دوپہر کے قریب وقاص اور ثنا تھانے پہنچ گئے۔ ثنا نے اندر داخل ہونے سے پہلے ایک گہری سانس لی اور خود کو معمول کے مطابق ظاہر کرنے کی کوشش کی، مگر اس کے چہرے کی گھبراہٹ چھپائے نہیں چھپ رہی تھی۔ دوسری طرف حاجی سلیم ایک کرسی پر خاموشی سے بیٹھے تسبیح پڑھ رہے تھے۔ انہوں نے اپنے بیٹے کو دیکھا تو ان کی آنکھوں میں امید کی ایک ہلکی سی کرن جاگی، مگر وقاص اب بھی نظریں ملانے کی ہمت نہ کر سکا۔ سب انسپکٹر آصف نے سب کو اپنے کمرے میں بٹھایا۔ اس نے نہ تو کسی پر آواز بلند کی اور نہ ہی جلدی میں کوئی فیصلہ سنایا۔ اس نے میز پر پڑی فائل بند کی اور پرسکون لہجے میں کہا، آج میں صرف چند سوال پوچھوں گا، لیکن ہر سوال کا جواب سوچ سمجھ کر دیجیے گا، کیونکہ اب ہمارے پاس صرف بیانات نہیں، کچھ حقائق بھی موجود ہیں۔ اس نے پہلے ثنا کی طرف دیکھا۔ آپ نے اپنے پہلے بیان میں کہا تھا کہ آپ پانی لینے کچن جا رہے تھے۔ راستے میں حاجی سلیم نے آپ کو روکنے کی کوشش کی، کیا آپ اب بھی اپنے اسی بیان پر قائم ہیں؟ ثنا نے فوراً جواب دیا، جی ہاں، میں نے جو کہا تھا وہی سچ ہے۔ آصف نے اس بات میں سر ہلایا، پھر دوسرا سوال کیا۔ اس وقت گھر میں مکمل اندھیرا تھا یا برآمدے کی لائٹ جل رہی تھی؟ ثنا ایک لمحے کے لیے خاموش ہوئی، پھر بولی، اندھیرا تھا۔ شاید آصف نے فوراً فائل کھولی۔ دلچسپ بات یہ ہے کہ آپ نے پہلے بیان میں کہا تھا کہ برآمدے کی لائٹ جل رہی تھی، اسی روشنی میں آپ نے سب کچھ دیکھا۔ اب آپ کہہ رہی ہیں کہ اندھیرا تھا۔ ثنا کا چہرہ زرد پڑ گیا۔ اس نے فوراً بات سنبھالنے کی کوشش کی، شاید میں گھبراہٹ میں بھول گئی ہوں۔ آصف نے اس بات پر کوئی تبصرہ نہیں کیا۔ اس نے ایک اور کاغذ سامنے رکھا اور بولا، یہ میڈیکل اسٹور کی رسید ہے۔ اس سے ثابت ہوتا ہے کہ حاجی سلیم نے واقعے سے چند منٹ پہلے اپنی شوگر اور درد کی دوا منگوائی تھی۔ دکان والے نے بھی اس کی تصدیق کی ہے۔ اب مجھے ایک بات سمجھائے، اگر وہ دوا کھا کر صرف پانی پینے گئے تھے تو آپ کو اتنی یقین کے ساتھ کیسے محسوس ہوا کہ ان کا ارادہ غلط تھا؟ یہ سوال سنتے ہوئے ثنا کی سانسیں تیز ہونے لگی۔ اس نے پانی کا گلاس اٹھایا، مگر اس کے ہاتھ اتنے کانپ رہے تھے کہ آدھا پانی میز پر گر گیا۔ وقاص پہلی بات پوری توجہ سے اپنی بیوی کو دیکھ رہا تھا۔ اسے حیرت ہو رہی تھی کہ جو ثنا کل تک ایک ایک بات اعتماد سے کہہ رہی تھی، آج معمولی سوالوں پر بھی گھبرا کیوں رہی ہے۔ اسی دوران آصف نے ایک اور اہلکار کو اشارہ کیا۔ اہلکار نے ایک فائل لا کر میز پر رکھی۔ آصف نے وہ فائل کھولی اور وقاص کی طرف بڑھاتے ہوئے کہا، یہ آپ کے بینک اکاؤنٹ کی تفصیل نہیں، بلکہ ایک اور اہم معلومات ہے جو تفتیش کے دوران سامنے آئی ہے۔ وقاص نے حیرت سے پوچھا، کون سی معلومات؟ آصف نے گہری نظر ثنا پر ڈالی اور بولا، پچھلے 2 مہینوں میں آپ کے گھر کے بارے میں کئی مرتبہ جائیداد کی خرید و فروخت سے متعلق معلومات حاصل کی گئی ہے۔ کسی نے یہ جاننے کی کوشش کی کہ حاجی سلیم کے نام پر موجود مکان کس طریقے سے منتقل ہو سکتا ہے۔ یہ سنتے ہی وقاص نے چونک کر اپنی بیوی کی طرف دیکھا۔ ثنا، تمہیں اس بارے میں کچھ معلوم ہے؟ ثنا نے فوراً انکار کیا، نہیں، مجھے کچھ نہیں معلوم، لیکن اس کی آواز پہلے جیسی مضبوط نہیں تھی۔ آصف خاموشی سے اسے دیکھتا رہا۔ اس کے تجربے نے اسے بتا دیا تھا کہ سچ اب زیادہ دور چھپنے والا نہیں، مگر وہ اب بھی آخری ثبوت کے بغیر کسی نتیجے پر نہیں پہنچنا چاہتا تھا۔ کمرے میں چند لمحوں کی خاموشی چھا گئی، پھر آصف نے نہایت سنجیدگی سے کہا، آج آپ سب گھر جا سکتے ہیں، لیکن یاد رکھیں سچ ہمیشہ چھپتا نہیں، کبھی نہ کبھی وہ خود اپنے قدموں پر چل کر سامنے آ ہی جاتا ہے۔ یہ الفاظ سن کر ثنا کے چہرے سے جیسے خون اتر گیا۔ اسے پہلی بار محسوس ہوا کہ وہ جس کھیل کو بہت آسان سمجھ رہی تھی وہ اب اس کے اپنے خوابوں سے باہر نکلتا جا رہا ہے۔
खाने से वापस आने के बाद पूरे घर पर एक अजीब सी खामोशी छा गई। ना पहले जैसी बातें थी, ना हंसी की आवाजें। वकास सीधा अपने कमरे में चला गया। इसके जहन में बार बार सब इंस्पेक्टर आसिफ के सवाल गूंज रहे थे। वो जितना सोचता उतना ही उलझता जाता। एक तरफ वो अपनी बीवी पर बरसों से एतमाद करता आया था, दूसरी तरफ इसका दिल ये मानने को तैयार नहीं था कि इसका बाप, जिसने कभी जिंदगी में किसी औरत से ऊंची आवाज में भी बात नहीं की, ऐसा घटिया कदम उठा सकता है। इस रात सना ने कई मरतबा वकास से बात करने की कोशिश की, मगर वो हर बात से मैं थका हुआ हूँ कहकर खामोश हो जाता। पहली मरतबा सना ने महसूस हुआ कि वकास की आंखों में इसके लिए वो अंधा यकीन बाकी नहीं रहा जो पहले था। वो बेचैन होकर रात भर करवटें बदलती रही। फिर सब इंस्पेक्टर आसिफ भी खामोश नहीं बैठा था। उसे यकीन था कि इसे मामले की जड़ सिर्फ एक इल्जाम नहीं बल्कि कोई बड़ा मकसद है। इसने अपने दो काबिल एतमाद अहलकारों को खुफिया तौर पर सना के मैगी के बारे में मालूमात जमा करने का हुक्म दिया। अगले ही दिन शाम को दोनों अहलकार वापस आए। इनमें से एक ने फाइल मेज पर रखते हुए कहा, सर, एक अजीब बात सामने आई है। आसिफ ने फौरन फाइल खोली। बताओ। सर, सना के भाई पर तकरीबन 15 लाख रुपयों का कर्ज है। कर्ज देने वाले लोग कई बार इसके घर जा चुके हैं। मोहल्ले वालों के मुताबिक वो काफी अरसे से माली परेशानी में है। आसिफ ने खामोशी से सर हिलाया। दूसरे अहलकार ने बात आगे बढ़ाई। और एक बात, पिछले एक महीने में सना ने 2 मुख्तलिफ प्रॉपर्टी डीलरों से मुलाकात की थी। दोनों से इसने एक ही सवाल किया था कि अगर किसी बुजुर्ग के नाम पर मौजूद मकान जल्दी अपने नाम करवाना हो तो कानूनी तरीका क्या है। ये सुनते ही आसिफ की आंखों में चमक आ गई। अब कहानी के टुकड़े आहिस्ता आहिस्ता जुड़ने लगे थे, मगर वो सिर्फ अंदाजे पर किसी को मुजरिम करार नहीं दे सकता था। इसे ऐसा सबूत चाहिए था जिसके बाद इनकार की कोई गुंजाइश न रहे। इसी दौरान एक कांस्टेबल तेजी से कमरे में दाखिल हुआ। सर, एक नई इत्तला मिली है। क्या? जिस रात वाकया हुआ था, इस रात हाजी सलीम के घर के सामने वाली गली में एक दूध वाले की दुकान खुली हुई थी। इस दुकान के बाहर सिक्योरिटी कैमरा लगा है। अगर कैमरे का जाविया दुरुस्त हुआ तो मुमकिन है घर के मरकजी दरवाजे या बरामदे का कुछ हिस्सा रिकॉर्ड हुआ हो। आसिफ फौरन अपनी कुर्सी से खड़ा हो गया। 1 मिनट भी जाया मत करो, अभी इस दुकान पर चलते हैं। तकरीबन आधे घंटे बाद वो दुकान पर मौजूद थे। दुकानदार ने एहतराम से इन्हें अंदर बिठाया और सीसीटीवी की रिकॉर्डिंग निकाल कर दी। आसिफ ने पूरी तवज्जो से इस रात की वीडियो चलाई। चंद मिनट तक आमदोरफ्त नजर आती रही। फिर रात का वक्त शुरू हो गया। अचानक वीडियो में एक मंजर दिखाई दिया जिसे देखकर आसिफ ने फौरन स्क्रीन रोक दी। इसने वीडियो को दोबारा चलाया, फिर तीसरी बार देखा। अगरचे कैमरा घर के अंदर का मंजर नहीं दिखा रहा था, लेकिन एक बात बिल्कुल वाज़ा थी। वाकया से चंद मिनट पहले सना किसी से मोबाइल फोन पर बात करते हुए बेहद परेशान नजर आ रही थी। वो घर के दरवाजे के करीब बार बार इधर उधर देख रही थी, फिर जल्दी से अंदर चली गई। आसिफ ने वीडियो बंद कर दी। अब हमें इसके मोबाइल कॉल रिकॉर्ड की जरूरत है, इसने आहिस्ता से कहा। मुझे पूरा यकीन है ये इल्जाम अचानक नहीं लगा था, बल्कि इसके पीछे पहले से ही एक मंसूबा बनाया गया था। अगर मेरा अंदाजा दुरुस्त निकला तो सिर्फ हाजी सलीम ही नहीं, पूरा खानदान इस हकीकत को जानकर हिलकर रह जाएगा। अगले दिन सुबह से ही वकास के दिल में अजीब सी बेचैनी थी। वो दफ्तर तो चला गया, मगर इसका किसी काम में दिल नहीं लग रहा था। बार बार इसे अपने बाप का आंसुओं से भरा चेहरा याद आ जाता जब पुलिस इन्हें ले जा रही थी और वो खामोश खड़ा सब कुछ देखता रह गया था। शाम होते ही वो सीधा थाने पहुंच गया। सब इंस्पेक्टर आसिफ ने इसे अपने कमरे में बिठाया और काफी देर तक खामोशी से इसका चेहरा देखता रहा। फिर इसने धीरे से कहा, विकास साहब, मैं अभी किसी नतीजे पर नहीं पहुंचा, लेकिन इतना जरूर कहूंगा कि आप जज्बात में आकर कोई फैसला ना करें। बाज औक़ात जो चीज आंखों को नजर आती है, हकीकत इससे बिल्कुल मुख्तलिफ होती है। वकास ने बेबसी से पूछा, सर, क्या आपको लगता है कि मेरे अब्बा बेकसूर हैं? आसिफ ने सीधा जवाब देने के बजाय अपनी मेज पर रखी फाइल इसकी तरफ सरका दी। इसमें सना के मुख्तलिफ बयान दर्ज थे। हर बयान में वक्त, जगह और वाक़ये की तरतीब पहले बयान से मुख्तलिफ थी। वकास ने हैरानी से फाइल बंद कर दी। इसका दिल जोर जोर से धड़कने लगा। इधर आसिफ के हुक्म पर पुलिस ने अदालत से इजाजत लेकर सना के मोबाइल की कॉल डिटेल हासिल कर ली थी।
रिपोर्ट सामने आई तो एक चौंका देने वाली हकीकत जाहिर हुई। वाकये से सिर्फ 15 मिनट पहले सना के अपने भाई कामरान से तकरीबन 12 मिनट तक बात हुई थी, जबकि आधी रात के इस वक्त इतनी लंबी गुफ्तगू मामूल की बात नहीं थी। मजीद हैरत और वक्त हुई जब मालूम हुआ कि वाकये की फौरन बाद भी सना ने सबसे पहले पुलिस या किसी रिश्तेदार को नहीं बल्कि अपने भाई को फोन किया था। आसिफ ने फौरन कामरान को थाने तलब करने का हुक्म दिया। अगले दिन जब कामरान थाने पहुंचा तो शुरू में वो बड़े एहतिमात से बात करता रहा, मगर जैसे जैसे सवालात बढ़ते गए इसकी पेशानी पर पसीना नमूदार होने लगा। इसने पहले कहा कि रात को मामूल की खैरियत दरियाफत करने के लिए फोन आया था, लेकिन जब कॉल का सही दौरानिया और वक्त इसके सामने रखा गया तो वो अपने ही बयान से मुकरने लगा। आसिफ ने खामोशी से इसकी हर बात नोट की और फिर एक जुमला कहा, झूठ बोलने वाला सब कुछ याद नहीं रख सकता, मगर सच बोलने वाले को कुछ याद रखने की जरूरत नहीं पड़ती। ये सुनकर कामरान ने नजरें झुका ली। इधर सना अपने घर में मुसलसल परेशान थी। इसे महसूस हो रहा था कि पुलिस अब सिर्फ इल्जाम की नहीं बल्कि इस इल्जाम के पीछे छुपी वजह की भी तफ्तीश कर रही है। वो बार बार अपने भाई को फोन करती मगर इसका फोन बंद जा रहा था। इस रात पहली मर्तबा सना को नींद नहीं आई। इसे बार बार यही खौफ सता रहा था कि अगर कामरान ने घबराकर सच बोल दिया तो सिर्फ हाजी सलीम ही नहीं बल्कि इसकी अपनी जिंदगी भी हमेशा के लिए बदल जाएगी। अगली सुबह सब इंस्पेक्टर आसिफ ने दोबारा कामरान को अपने कमरे में बुलाया। इस बार इसके सामने सिर्फ सवाल नहीं थे बल्कि कई ऐसे सबूत भी थे जिन्हें झुठलाना आसान नहीं था। आसिफ ने निहायत पुरसुकून लहजे में कहा, कामरान, मैं तुम्हें एक आखिरी मौका दे रहा हूँ। अगर सच खुद बता दोगे तो बात अलग होगी, वरना सबूत खुद बोलेंगे। कामरान ने एक लम्हे के लिए नजरें उठाई, फिर फौरन झुका ली। इसके हाथ मुसलसल कांप रहे थे। आसिफ ने मेज पर कॉल रिकॉर्ड, मुख्तलिफ बयानात और प्रॉपर्टी से मुताल्लिक हासिल की गई मालूमात रख दी। फिर इसने एक एक करके सवाल करना शुरू किया। हर नए सवाल के साथ कामरान के जवाब बदलते जा रहे थे। कभी वो कहता कि इसे जायदाद के बारे में कुछ मालूम नहीं, कभी कहता कि सिर्फ मालूमात लेने में क्या बुराई है। मगर जब इसे बताया गया कि 2 मुख्तलिफ प्रॉपर्टी डीलरों ने इसकी और सना की शनाख्त कर ली है तो इसके चेहरे का रंग उड़ गया। इसी दौरान एक कांस्टेबल तेजी से कमरे में दाखिल हुआ और आसिफ के कान में कुछ कहा। आसिफ फौरन अपनी कुर्सी से उठा, फाइल हाथ में ली और सीधा वखास के घर पहुंच गया। वहां सना पहले ही सख्त परेशान बैठी थी। पुलिस को देखते ही इसके कदम लड़खड़ा गए। आसिफ ने किसी पर इल्जाम लगाने के बजाय निहायत संजीदगी से कहा, सना, हमें सिर्फ एक बात जाननी है। अगर तुम सच बोल दो तो शायद बहुत कुछ समझ जाए, लेकिन अगर अब भी झूठ बोलोगी तो कानून अपना रास्ता खुद बनाएगा। सना खामोश रही। इसकी आंखों से आंसू बहने लगे, मगर इसने एक लफ्ज ना कहा। वखास भी वही मौजूद था। इसने पहली बार सख्त लहजे में कहा, सना, अगर तुम सच पर हो तो किसी बात से डरने की जरूरत नहीं, लेकिन अगर तुमने मेरे बाप के साथ नाइंसाफी की है तो आज ही सब कुछ बता दो। ये सुनते ही सना की हिम्मत टूटने लगी। इसके होंठ कांप रहे थे मगर अल्फाज बाहर नहीं आ रहे थे। इतने में हमजा खेलता हुआ कमरे में आया और मासूमियत से बोला, अम्मी, आप क्यों रो रही हैं? दादा अब्बू कब वापस आएंगे? मैंने सबको बताया था कि दादा अब्बू तो सिर्फ पानी पीने गए थे, फिर सबने इनको क्यों ले गए? बच्चे की यह मासूम बात सुनकर कमरे में चंद लम्हों के लिए मुकम्मल खामोशी छा गई। सना ने अपने बेटे की तरफ देखा, फिर वखास की तरफ, और आखिरकार इसकी नजरें झुक गई। इसके दिल पर कई दिनों से रखा हुआ बोझ अब बर्दाश्त से बाहर हो रहा था, जबकि सब इंस्पेक्टर आसिफ को महसूस हो चुका था कि सच अब सिर्फ चंद लम्हों की दूरी पर खड़ा है। हमजा की मासूम बात ने जैसे पूरे कमरे की फिजा बदल दी। वह खास हैरत से अपने बेटे को देखने लगा, जबकि सब इंस्पेक्टर आसिफ ने फौरन इसके करीब जाकर नरमी से पूछा, बेटा, तुमने अभी क्या कहा? हमजा ने मासूमियत से जवाब दिया, दादा अब्बू तो सिर्फ पानी पीने गए थे। मैं इस वक्त जाग गया था क्योंकि गिलास गिरने की आवाज आई थी। मैंने अपने कमरे के दरवाजे से देखा था कि दादा अब्बू के हाथ में पानी का गिलास था। फिर अम्मी जोर से चीखने लगी। मैं डर गया था, इसलिए दोबारा बिस्तर पर चला गया। ये सुनते ही वखास का दिल जोर से धड़का। इसने कभी अपने बेटे से इस रात के बारे में कुछ पूछा ही नहीं था। आसिफ ने मजीद सवालात करने के बजाय बच्चे को बाहर भेज दिया ताकि इस पर किसी किस्म का दबाव ना पड़े। फिर इसने सना की तरफ देखा।
اب اس کے چہرے سے اعتماد مکمل طور پر غائب ہو چکا تھا۔ وہ مسلسل اپنے ہاتھوں کی انگلیاں مروڑ رہی تھی۔ آصف نے نہایت سنجیدگی سے کہا، ثنا، تمہارے بیانات بدل چکے ہیں۔ کال ریکارڈ ہمارے پاس ہے، جائیداد سے متعلق معلومات ہمارے پاس ہیں، اور اب یہ کیسا گواہ بھی سامنے آ گیا ہے جس نے بغیر کسی خوف اور لالچ کے صرف وہی بات بتائی ہے جو اس نے اپنی آنکھوں سے دیکھی۔ میں تمہیں آخری موقع دے رہا ہوں، اگر اس الزام کے پیچھے کوئی مجبوری تھی تو سچ بتا دو، ورنہ بعد میں یہ موقع نہیں ملے گا۔ ثنا نے دونوں ہاتھوں سے اپنا چہرہ ڈھانپ لیا۔ اس کے آنسو رکنے کا نام نہیں لے رہے تھے۔ چند لمحے گزرے تو وہ پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی۔ وقاص بے اختیار ایک قدم آگے بڑھا، مگر پھر رک گیا۔ اس کے دل میں خوف پیدا ہو چکا تھا کہ کہیں وہ سچ نہ سن لے جس کا اسے ڈر تھا۔ ثنا نے روتے ہوئے ٹوٹتی ہوئی آواز میں کہا، میں نے کبھی نہیں چاہا تھا کہ بات یہاں تک پہنچے۔ میں صرف ابا جی کو اس گھر سے دور کرنا چاہتے تھے۔ مجھے لگا تھا اگر وہ بدنام ہو جائیں گے تو وہ خود ہی یہ گھر چھوڑ دیں گے۔ وقاص نے غصے سے چیخ کر کہا، لیکن کیوں؟ آخر کیوں؟ انہوں نے تمہارا کیا بگاڑا تھا؟ ثنا نے آنکھیں بند کر لی اور سسکیوں کے درمیان بولی، میرے بھائی پر بہت زیادہ قرض تھا۔ وہ بار بار کہتا تھا کہ جب تک یہ گھر ابا جی کے نام پر ہے ہم اسے بیچ نہیں سکتے۔ اس نے مجھے سمجھایا کہ اگر کسی طرح ابا جی گھر چھوڑ دیں یا قانون کی نظر میں ان کی عزت ختم ہو جائے تو پھر ہم وقاص کو راضی کر کے مکان اپنے نام کروا سکتے ہیں۔ میں نے غصے اور لالچ میں آ کر اس کی بات مان لی، لیکن میں نے کبھی نہیں سوچا تھا کہ ایک بے گناہ بوڑھا جیل چلا جائے گا۔ یہ الفاظ سنتے ہی وقاص کے ہاتھ سے پانی کا گلاس زمین پر گر کر ٹوٹ گیا۔ اس کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ اسے اپنے باپ کا وہ جھکا ہوا سر یاد آ گیا جب وہ بے گناہی کی قسمیں کھا رہے تھے اور وہ خاموش کھڑا تھا۔ کمرے میں موجود ہر شخص پر گہرا سکوت طاری تھا، جبکہ سب انسپکٹر آصف نے فوراً اپنے اہلکار کو حکم دیا کہ ثنا کے بیان کو باقاعدہ تحریری شکل میں ریکارڈ کیا جائے اور کامران کو بھی دوبارہ حراست میں لیا جائے، کیونکہ اب سچ آخر کار خود اپنی زبان سے باہر آ چکا تھا۔ ثنا کے اعتراف کے بعد کمرے میں ایسی خاموشی چھا گئی جیسے وقت بھی چند لمحوں کے لیے رک گیا ہو۔ وقاص بے اختیار دیوار کا سہارا لے کر بیٹھ گیا۔ اس کی آنکھوں کے سامنے اپنے باپ کی وہ تصویر گھوم رہی تھی جب پولیس انہیں ہتھکڑی لگا کر لے جا رہی تھی اور وہ خود خاموش تماشائی بنا کھڑا تھا۔ اس نے دونوں ہاتھوں سے اپنا سر پکڑ لیا اور زور زور سے رونے لگا۔ میں نے اپنے ہی باپ پر یقین نہیں کیا، میں کتنا بدنصیب بیٹا ہوں۔ اس کے منہ سے بار بار یہی الفاظ نکل رہے تھے۔ دوسری طرف ثنا مسلسل سسکیاں لے رہی تھی، مگر اب اس کے آنسو کسی ہمدردی کے نہیں بلکہ اپنے کیے پر پچھتاوے کے تھے۔ سب انسپکٹر آصف نے فوراً عدالت میں ثنا کے اعتراف بیان اور تمام ثبوت پیش کرنے کی کارروائی شروع کر دی۔ شام تک حاجی سلیم کو رہا کرنے کے احکامات جاری ہو گئے۔ جب تھانے کا دروازہ کھلا اور حاجی سلیم باہر آئے تو وقاص دوڑ کر ان کے قدموں میں گر گیا۔ وہ بچوں کی طرح روتے ہوئے کہنے لگا، ابا مجھے معاف کر دیجئے، میں نے آپ کی ایک بات بھی نہیں سنی، میں دنیا کا بدترین بیٹا ہوں۔ حاجی سلیم کی اپنی آنکھیں بھی نم تھی۔ انہوں نے کانپتے ہاتھوں سے اپنے بیٹے کو اٹھایا اور سینے سے لگا لیا۔ نہیں بیٹا، باپ اپنے بچوں سے نفرت نہیں کرتا۔ مجھے تم سے کوئی شکایت نہیں، شکایت تو صرف اس وقت سے ہے جس نے تمہیں میرے خلاف کھڑا کر دیا۔ یہ منظر دیکھ کر وہاں موجود کی پولیس اہلکار بھی اپنی آنکھیں صاف کرنے لگی۔ سب انسپکٹر آصف نے احترام سے آگے بڑھ کر حاجی سلیم سے معذرت کی اور کہا، حاجی صاحب، قانون کو اپنا راستہ اختیار کرنا پڑے ہے، لیکن مجھے خوشی ہے کہ سچ وقت پر سامنے آ گیا۔ حاجی سلیم نے مسکرا کر جواب دیا، بیٹا اگر تم بھی دوسروں کی طرح جلدی فیصلہ کر لیتے تو شاید آج میں ہمیشہ کے لیے مجرم کہلاتا۔ اللہ تمہیں انصاف کرنے کی توفیق دے۔ اسی وقت پولیس نے کامران کو بھی گرفتار کر لیا، کیونکہ تفتیش سے ثابت ہو چکا تھا کہ اسی نے لالچ میں آ کر اپنی بہن کو اس سازش پر آمادہ کیا تھا۔ ثنا خاموش کھڑی یہ سب دیکھ رہی تھی۔ اس کی نظریں بار بار جھک جاتی تھی۔ وہ جان چکی تھی کہ ایک لمحے کی لالچ نے صرف ایک بے گناہ بزرگ کی عزت ہی نہیں چھینی بلکہ اس کا اپنا گھر بھی تباہ کر دیا۔ جب سب لوگ گھر واپس پہنچے تو حاجی سلیم نے دروازے کے اندر قدم رکھنے سے پہلے ایک لمحے کے لیے آسمان کی طرف دیکھا، آنکھیں بند کی اور صرف اتنا کہا، یا اللہ تیرا شکر ہے کہ تو نے میری عزت دنیا میں ہی واپس لوٹا دی، مگر اس دن کے بعد اس گھر کی دیواریں پہلے جیسی کبھی نہ ہو سکی، کیونکہ بعض زخم بھر تو جاتے ہیں لیکن ان کے نشان زندگی بھر انسان کے دل پر باقی رہتے ہیں۔
चंद हफ्ते गुजर गए। कामरान अदालती कार्रवाई का सामना कर रहा था, जबकि सना जमानत पर घर तो वापस आ गई थी, मगर इस घर में इसकी हैसियत पहले जैसी नहीं रही थी। वो हर वक्त खामोश रहती, किसी से नजरें मिलाकर बात न कर पाती। वकास के दिल में अगरचे शदीद गुस्सा था, लेकिन इससे ज्यादा इसे अपने बाप के साथ होने वाली नाइंसाफी का दुख खाए जा रहा था। एक शाम इसने हाजी सलीम के कमरे में जाकर इनके हाथ पकड़ लिए और भराई हुई आवाज में बोला, अब्बा, मैंने फैसला कर लिया है, ये घर आपके नाम है और हमेशा आप ही के नाम रहेगा। मैं सना से भी अलहदगी इख्तियार कर लूंगा, क्योंकि जिस औरत ने मेरे बाप की इज्जत पर झूठा इल्जाम लगाया, इसके साथ मैं मजीद जिंदगी नहीं गुजार सकता। हाजी सलीम ने खामोशी से अपने बेटे की बात सुनी, फिर आहिस्ता से बोले, बेटा, फैसला गुस्से में नहीं किया जाता। अगर वो अपने जुर्म पर सच्चे दिल से शर्मिंदा है तो सजा इसे कानून देगा। तुम नफरत को अपनी जिंदगी का हिस्सा मत बनाओ। मैंने अपनी इज्जत अल्लाह के सुपुर्द की थी, इसी ने मुझे सरखुरू कर दिया। अब मैं नहीं चाहता कि इसी गलती की वजह से मेरा पोता माँ बाप दोनों की मोहब्बत से महरूम हो जाए। इतने में सना रोती हुई कमरे में दाखिल हुई। वह हाजी सलीम के कदमों में गिर गई और हिचकियां लेते हुए बोली, अब्बा जी, मैं माफी मांगने के काबिल भी नहीं रही। लालच ने मेरी अकल छीन ली थी। आप चाहे तो मुझे कभी माफ ना करें, लेकिन एक बार मुझे बेटी समझकर मेरी गलती पर अफसोस करने का मौका दे दे। हाजी सलीम ने कुछ लम्हे खामोश रहकर इसकी तरफ देखा। इनकी आंखों में दुख तो था, मगर नफरत नहीं थी। उन्होंने इसे उठाया और कहा, बेटी, याद रखना, इंसान की सबसे बड़ी दौलत इसकी इज्जत और किरदार होते हैं। दौलत दोबारा कमाई जा सकती है, मगर एक झूठा इल्जाम किसी की पूरी जिंदगी बर्बाद कर सकता है। मैं तुम्हें अल्लाह की रजा के लिए माफ करता हूँ, लेकिन ये माफी तुम्हारे लिए एक जिम्मेदारी है कि आज के बाद कभी किसी बेगुनाह पर जुल्म नहीं होने दूंगी। ये सुनकर सना ज़ारो खता रोने लगी। वकास ने भी अपने बाप को गले लगा लिया, जबकि नन्हा हमजा दौड़कर दादा के हाथों को चूमने लगा और मासूमियत से बोला, दादा अबू, अब आप कहीं नहीं जाएंगे ना? हाजी सलीम ने मुस्कुराकर इसे सीने से लगा लिया और कहा, नहीं बेटा, जब तक अल्लाह चाहेगा मैं तुम्हारे साथ ही रहूंगा। इस दिन के बाद इस घर में दोबारा सुकून लौट आया, मगर हर फर्द एक सबक सीख चुका था कि किसी पर इल्जाम लगाने से पहले हकीकत जान लेना जरूरी है, क्योंकि झूठा इल्जाम सिर्फ एक इंसान की इज्जत नहीं छीनता, बल्कि पूरे खानदान की खुशियां भी बर्बाद कर देता है। इंसाफ हमेशा सबूत मांगता है, जबकि सच को देर जरूर लगती है, मगर वो एक ना एक दिन जरूर सामने आ जाता है। आज की वीडियो कहानी आपको कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताइएगा, और वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक शेयर जरूर कीजिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें फ्रेंड्स। मिलते हैं अगले नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, अल्लाह।